پاکستان نے حالیہ برسوں میں سالانہ 2.5 ملین سے زائد موٹر سائیکلیں تیار کی ہیں، جن میں سے زیادہ تر پرانے ماڈلز ہیں۔ چین کی نئی توانائی کی اہم کامیابیوں کو شیئر کرنے کے لیے چینی موٹر سائیکل انٹرپرائزز کے نمائندوں میں سے ایک جیالنگ انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ چائنا نے نومبر 2022 میں روایتی ایندھن کی بجائے نئی توانائی کی خالص الیکٹرک موٹر سائیکلیں متعارف کرانے کے لیے پاکستان میں ایک شاخ قائم کی ہے۔ اس وقت کچھ لوگ روایتی موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ ہم سڑک پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہونڈا 70 کی طرح یہ صرف فیول انجن کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ای وی انجن استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ اس سائز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی برقی حفاظتی کنٹرول سسٹم نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ جب آپ اس موٹر سائیکل کو استعمال کرتے ہیں تو انجن کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، بیٹری میں آگ لگ سکتی ہے۔ اب جب ہم سی پیک کے تحت پاکستان آ رہے ہیں تو ہمیں الیکٹرک موٹر سائیکل میں ایک مضبوط ٹیکنالوجی اور محفوظ نظام لانا ہوگا۔ ایک خالص الیکٹرک موٹر سائیکل کی قیمت روایتی پیٹرول موٹر سائیکل کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے، تاہم طویل مدت میں الیکٹرک موٹر سائیکلیں پیٹرول موٹر سائیکلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ایندھن کی لاگت کو بچا سکتی ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے جون 2022 کو چائنا جیالنگ گروپ نے پاکستان گومن گروپ کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان میں نئی توانائی کی موٹر سائیکلوں کی پروڈکشن لائن قائم کی جائے گی۔ پرزوں اور دیگر حصوں کی تیاری کو بتدریج مقامی بنایا جائے گا اور جیالنگ برانڈ کے تحت پاکستانی مارکیٹ میں مصنوعات فروخت کی جائیں گی۔ ہم پاکستان میں ایک فیکٹری قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنا ہیڈ آفس، چیف انجینئرز، ٹیکنالوجی اور انتہائی خاص اور پیشہ ورانہ مشینیں بھی پاکستان منتقل کریں گے۔ ہم اپنے عملے کے کارکنوں کو تربیت دینے کے لیے کچھ چینی انجینئرز کا طویل عرصے تک پاکستان میں آنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بجلی کی قلت، چارجنگ کی نامکمل سہولیات اور الیکٹرک گاڑیوں کے پرزوں کی ناکافی پیداوار مقامی پلانٹ کی تعمیر میں جیالنگ کو درپیش بڑے چیلنجز ہیں۔ ہم ایک پروڈکشن لائن قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں مینوفیکچرنگ کے لیے مستحکم صنعتی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مقامی بجلی کے شعبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کی الیکٹرک وہیکل پالیسی 2020 تا 2025 نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں میں سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے کاروباری اداروں کے لیے زبردست فوائد پیش کیے ہیں، جن میں الیکٹرک گاڑیوں کی خصوصی حصوں پر درآمدی ڈیوٹی کا 1%، 0 CKD سیلز ٹیکس اور مقامی طور پر تیار شدہ اور مقامی طور پر فروخت ہونے والی گاڑیوں پر 1% سیلز ٹیکس شامل ہے۔ ان اقدامات نے گاڑیوں کی پیداواری لاگت کو بہت کم کر دیا ہے۔ نئی توانائی کے ذرائع جیسے خالص بجلی، ہائیڈروجن توانائی اور دیگر ہائی ٹیک ذرائع کی منڈی میں طلب عالمی سطح پر ایک رجحان ہوگی۔ میں پاکستان میں امکانات کے بارے میں بہت پر امید ہوں۔ ہماری الیکٹرک موٹر سائیکل دیکھنے میں خوبصورت ہے، شفاف توانائی استعمال کرتی ہے اور ڈرائیو کرنے میں بہت آسان ہے۔ جب تک حکومت خاطر خواہ توجہ دے گی اور موافق پالیسیاں بنائے گی، مستقبل میں پاکستان کی سڑکوں پر بہت سی الیکٹرک موٹر سائیکلیں موجود رہیں گی۔ ای وی سیکٹر میں چین کی ترقی سے تجربہ حاصل کرتے ہوئے مقامی کمپنیاں بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ جولٹا الیکٹرک پاکستان کی پہلی ای وی کمپنی ہے اور یہ آٹو انڈسٹری کو برقی قوت کی فراہمی سے ضروریات پورا کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ کمپنی نے جنوری 2021 میں رجسٹرڈ ای وی کمپنی کا لائسنس حاصل کیا، سیمپل آرڈرنگ شروع کی گئی اور مارچ 2021 میں ایک فیکٹری قائم کی۔ اس کے بعد سے گاڑیوں کی طلب میں اضافہ ہوا اور 1.5 سال کے اندر 10,000 الیکٹرک بائکس فروخت ہوئیں۔ جولٹا الیکٹرک کا آئیڈیا کنسیو ہوا when I was back in 2007 and 8 in China۔ تو چائنیز اس وقت 2008 میں بیجنگ اولمپکس کی تیاری کر رہے تھے۔ تو بیجنگ اولمپکس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بڑے شہر ہیں جیسے بیجنگ ہے، شنجن ہے، شنگھائی ہے، وہاں پہ صرف الیکٹرک ٹیکسیز چلیں گی۔ سو آپ امیجن کریں جب دنیا ابھی پوری طرح انجن بیسڈ، آئس بیسڈ، کمبکشن بیسڈ کارز کو فوکس کر رہی تھی، تو اس وقت چائنا جو ہے وہ الیکٹرک کارز کو ایز اے ڈرائیونگ، ایز اے ٹیکسی کے طور پر انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ تو وہاں سے ہوا کہ یار دس از سم تھنگ دیٹ گونا بی بگ ان فیوچر۔ لیکن پھر بات جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی، اینڈ دین آئی موو بیک ٹو پاکستان۔
دین آئی اسٹارٹیڈ مائی سافٹ ویئر بزنس. پھر یہ 2014 میں ٹیسلا جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہوا اینڈ بیکیم اے بگ سکسیس. سو اس آئیڈیا کو فردر جو ہے وہ ری آئٹریشن ملی اینڈ دین وی جمپڈ انٹو 2018 اینڈ 19 جب یہ اسموک کا پاکستان میں لاہور میں ایک بہت میجر پرابلم کلائمیٹ کا آ گیا اور پولوشن کا آ گیا. سو اس ٹائم پہ جو ایکس گورنمنٹ تھی دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس تھنگ. تو ہم آلریڈی اس کی R&D پہ کام کر رہے تھے. 2019 میں ہم